اور پھر دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، یہ تو نہیں ہے۔ اور ہر وقت جو ہے یاد آپ کا ایک ایک پل اگر یاد الہی میں رہے تو وہ ایسے ہی ہوگا کہ آپ تقویٰ کا خیال رکھیں، یعنی اللہ کو نہ بلائیں، اللہ کو یاد رکھیں اور اپنا احتساب کرتے رہیں، اپنی باتوں کا، اپنے کام کا، اپنے رویوں کا۔ یہی بات ہے، یہ رویے اور آپ کا جو قول ہے، آپ کا جو فعل ہے، آپ کے جو رویے ہیں، آپ کا جو ذہنی وہ آپ جو ذہن میں آپ کے گھوم رہا ہے وہ کیا چیز ہے؟ دنیا ہے یا فکر آخرت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ تقویٰ کیا ہے۔ دیکھیں، تقویٰ تو ایک ایسی صفت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، اور تقویٰ ایک عملی ضرورت ہے کہ یہ بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ زور دیا، اور تقویٰ کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے انگلی سے دل کی طرف اشارہ کیا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا۔ ہمارے دل میں تو دنیا ہے، ہمارے دل میں تو اللہ نہیں ہے، ہمارے دل تو دنیا کی یاد سے آباد ہیں، اللہ کی یاد سے خالی ہیں۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ 2 محبتیں ایک دل میں رہ نہیں سکتی۔ یہ آپ کی خام خیال ہی ہے کہ آپ نے تقویٰ کا بھی آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں متقی ہوں، پھر دنیا بھی آپ کی نظر میں اہمیت رکھتی ہے، تو یہ خام خیالی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تقویٰ اصل میں ایک جذبے کا نام ہے۔ تقویٰ جو ہے آپ سے پھر تیاری کراتا ہے آخرت کی۔ یہ جذبہ جو ہے تقویٰ کا جذبہ، تو یہ پھر آپ سے تیاری کراتا ہے آخرت کی کہ بھئی آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو راستہ بتاتا ہے۔ انسان تقویٰ ایک روشنی کی مانند ہے جو آپ کو آگے کا راستہ بتاتی ہے۔ اگر آپ محتاط ہیں، متقی ہیں، اور اللہ آپ کی منزل ہے اور دنیا آپ کی ترجیح نہیں ہے، تو پھر آپ کا تقویٰ جو ہے وہ ایک نور بن جاتا ہے۔ دل سے تعلق ہے نا، ایک روشنی بن جاتا ہے، تو ہر کام پہ آپ کو وہ راستہ بتاتا رہتا ہے، ایک روشنی کی طرح، جس طرح اندھیرے میں ٹارچ۔ تو یہ دل کا جو تقویٰ ہے تو وہ جو ہے پھر آپ کو راستہ بتاتا ہے۔ بہرحال یہ بات بھی اپنی جگہ اہم ہے، اور خود احتسابی کا جو ہم نے مضمون شروع کیا تھا، تو دیکھیں جب ایک مومن اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے سامنے ایک تو راستہ واضح ہے کہ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اور ترجیح جو ہے وہ آخرت۔ ترجیح جو ہے کیا؟ آخرت کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ پھر یہ ایک تقویٰ کا لباس اوڑھ لیتا ہے اپنے اوپر، اور محتاط رہتا ہے۔ جو بات کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، اس میں تقویٰ جو ہے مد نظر رکھتا ہے۔ وہ تقویٰ کے حساب سے یہ اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ تقویٰ مطلب ایک وہی ہم کہتے ہیں نا کہ آپ محتاط رہیں، احتیاط سے۔ کبھی اگر آپ غافل ہو گئے تو تقویٰ کی صفت، جس دم غافل ہوتے ہیں تو ہمارے وہ جو ہمیں جو کہا گیا ہے کہ جس دم غافل اس دم کافر، تو کافر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت بے احتیاط ہو گئے۔ جب تقویٰ نہیں ہے تو احتیاط نہیں ہے، تو جب احتیاط نہیں ہے تو پھر تو آپ آزادی مل گئی آپ کو۔ تقویٰ یہ ہے کہ آپ پابند رہیں، ہر چیز جو ہے مطلب آپ اپنے کام میں، اپنے زندگی کے کاموں میں ہر چیز اللہ کی مرضی سے، اور جو طریقہ کار ہے مرضی معلوم کریں کہ بھئی یہ اس میں یہ میں نے فیصلہ تو کر لیا ہے،
لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل ہے نہیں ہے، تو وہ چیزیں واضح ہیں۔ حق جو ہے وہ واضح ہے، اور وہ پھر انسان اللہ تعالیٰ یعنی اس کو جب یہ متقی بننا چاہتا ہے اور احتیاط سے کام لینا چاہتا ہے اور اس میں درکار جو ذرائع ہیں وہ اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، یعنی جو منزل پر چلنے کا ارادہ اور اس کا عزم، تو پھر یہ اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور یہ احتیاط سے اگر زندگی گزارے تو یہی خود احتسابی ہے۔ یعنی تقوی اگر آپ کے شامل حال ہوگا تو یہ دراصل آپ خود احتسابی ہر وقت اپنی کر رہے ہوں گے، اپنے خیالات کی اور اپنے جو بھی آپ کے کام کر رہے ہیں، اور یہ مختصر سی زندگی ہے، یہ اگر تقوی میں گزر جائے تو یہی کیفیت جو ہے اللہ تعالیٰ کو درکار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے بندے ایسے ہیں کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، میرے بندے ایسے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، یعنی یہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ مومنانہ کردار ہے، خود احتسابی اور تقوی والی زندگی۔ یعنی دیکھیں خود احتسابی عام طور پہ جو ہمیں ہدایت کی جاتی ہے یہ ہے کہ ہر روز جو ہے آپ اپنے جو بھی آپ نے دن گزارا، ظاہر ہے اس کی احتساب تو ہوگا، تو آپ رات کو ہی اپنا احتساب کر لیں اپنے خیالات کا، اپنے کاموں کا، کہ کون سے وقت میں ایسا تھا کہ آپ اللہ کو بھول کے گزارا، اللہ کو بھول کے وقت گزارا۔ یہ اصل جرم ہے کہ آپ اللہ کو بلا دیں کسی بھی وقت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت بہت یاد کیا کرو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ تو یہ بھول جانا جو ہے یہ اچھی کیفیت نہیں ہے، اور ایسے مواقع آتے ہیں کیونکہ یہ دنیا ہے اور یہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے کہ بس مجھے دیکھو اللہ کو بھول جاؤ۔ اس کی ابھی میں تفصیل نہیں کر رہا، لیکن دنیا کہتی ہے بس مجھے دیکھو، مختلف تقاضے دنیا کے آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے میرا مسئلہ پہلے حل کرو، مجھے دیکھو، میری ضرورت پوری کرو، اور پھر دیکھیں گے، دیکھا جائے گا۔ یہ تو نہیں ہے، اور ہر وقت جو ہے یاد آپ کا ایک ایک پل اگر یاد الہی میں رہے تو وہ ایسے ہی ہوگا کہ آپ تقوی کا خیال رکھیں، یعنی اللہ کو نہ بلائیں، اللہ کو یاد رکھیں اور اپنا احتساب کرتے رہیں، اپنی باتوں کا، اپنے کام کا، اپنے رویوں کا۔ یہی بات ہے، یہ رویے اور آپ کا جو قول ہے، آپ کا جو فعل ہے، آپ کے جو رویے ہیں، آپ کا جو ذہنی وہ آپ جو ذہن میں آپ کے گھوم رہا ہے وہ کیا چیز ہے، دنیا ہے یا فکر آخرت ہے؟ تو اگر فکر آخرت میں آپ زندگی گزاریں گے تو آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔